نعرہ تکبیر، آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان شہباز محمد، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ کبیر الدین اشرف الجیلانی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ جماعت مصطفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ لی خمسۃ یطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والامنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تمہید کے آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مہبت وحی و سکینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت و منقبت اور تقاریر کی ایک لمبی فہرست آپ کی نظروں سے گزری۔
اور میں تو صرف یہ کہوں گا، کیونکہ گھڑی کی سوئی وہاں جا پہنچی ہے کہ جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، نہ صرف یہ کہ دامنگیر ہے بلکہ دست میں گریباں ہے۔ بڑی ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں اور مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ جب آپ نے اتنا برداشت کیا ہے تو ایک مجھے بھی برداشت کر لیں گے۔ یہ ارشاد پروردگار عالم ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو وجود بخشا، حیات کی تخلیق فرمائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے۔ مگر اس دنیا میں آ کر ہم اس قدر محو ہو گئے، اس کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو گئے کہ ہمیں یہ ہوش ہی نہ رہا کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے۔ یہ انسان جو اس کائنات عالم کا دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ انسان جو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اسی کی خاطر اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ زمین اللہ نے اسی انسان کے لیے بنائی، آسمان کا وجود اسی انسان کے لیے ہے۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اے انسان تیری خاطر زمین کا فرش بنایا، والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے اے انسان تیری خاطر آسمان کا شامیانہ لگایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے
جس نے تیری خاطر اے انسان آسمان سے بارشوں کا نزول کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے غلے پیدا کیے تمہاری خاطر، تمہارے رزق کی خاطر۔ میرے دوستو، گویا بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے۔ یہ زمین کا فرش ہمارے لیے ہے، آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے ہے، بارشوں کا نزول ہمارے لیے ہے، یہ چاند کی چاندنی ہمارے لیے ہے، سورج کی روشنی ہمارے لیے ہے، ستاروں کی ضیاء پاشی ہمارے لیے ہے، دریا کی روانی ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہمارے لیے۔ ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ اچھا دیکھیں، تقریر جو سماعت کرنی تھی آپ نے سماعت کر لی، بس کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا رب کتنا کریم ہے، کیسا کریم ہے میرا رب کہ اس نے ہماری ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی اور ہمارے وجود سے پہلے ہماری ضرورت کی شے مہیا کی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری زندگی کے لیے جس چیز کی جتنی ضرورت تھی، جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی، اسے اتنا زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان بنایا، اس کا حصول بھی آسان بنایا۔ دیکھیں، ہم کپڑا پہنتے ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ کپڑا کہاں سے آتا ہے؟ کھیت میں روئی تیار کیا جاتا ہے، کپاس وہاں سے مل میں پہنچتا ہے، دھاگے کی بنائی ہوئی، کپڑا تیار ہوا، آپ دکان خرید کے لے آئے، درزی کے یہاں پہنچے، سل گیا، لے آئے، پہن لیے۔ کپڑا سے زیادہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے نا؟ تو کھانے کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، تو اس کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا، اس کا حصول بھی اس سے آسان بنایا۔ کیا؟ زمین کا سینہ چاک کریں، بوائی کریں، سینچائی کریں، فصل تیار ہو گیا، کٹائی کریں، گھر لے آئے، کل اس پر کھا لیں۔ کھانے سے زیادہ ہمیں پینے کی ضرورت ہے، بغیر کھائے تو ہم کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں۔ کھانے سے زیادہ ہمیں پانی کی ضرورت، تو پانی کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان بنایا۔ دیکھیں، یہ زمین ہے، 3 حصہ پانی۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو اب نہ جوتائی کی ضرورت ہے، نہ بوائی کی ضرورت ہے، نہ سینچائی کی ضرورت ہے، نہ کٹائی کی ضرورت ہے، نہ پسائی کی ضرورت ہے۔ زمین کھودیں، پانی حاصل، اس سے آسان بنا۔ اچھا، پانی سے زیادہ ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، اسے اس سے زیادہ مقدار میں پیدا اور اس کا حصول بھی آسان بنایا۔ کیا؟ اب آپ کو زمین کے کھدائی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ہوا کو آپ کے ناک سے قریب کر دیا، جب چاہے تب جہاں چاہے وہاں لے۔ اسے ہماری ضرورتوں کا کتنا خیال ہے۔ میرا رب کیسا کریم ہے
اور اسے ہماری ضرورتوں کا کتنا خیال ہے کہ ہمارے وجود میں آنے سے پہلے، انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس کی غذا کے خاطر اس نے ماں کے پستان سے دودھ کی نہریں جاری کر کتنا خیال ہے اسے ہمارا میرا رب. ارے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا رب وہ رب ہے، میرا رب وہ رب ہے جو ہماری ناز برداری کرتا ہے، ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ناز. آپ کہیں گے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کیسے ہم گنہگاروں کے ناز اٹھائے گا، وہ کیسے ہم اسیاں شعاروں کے ناز اٹھائے گا، ہم تو گنہگار ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہمارے ناز کیوں کر اٹھائے. تو میرے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناز برداری کسے کہتے ہیں. آپ کے گھر کوئی نہایت معزز مہمان آ جائے، کوئی معزز مہمان آ جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا پلاتے ہیں، اچھے سے اچھا سونے کے لیے بستر مہیا کرتے ہیں. اگر گھر میں نہیں ہے تو پڑوسی سے قرض لے لیا، مگر مہمان ہے اس کی توقیر میں کوئی کمی نہیں رکھتے، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہونے دیتے. جو گھر میں سب سے اچھا کمرہ تھا وہاں مہمان کو، معزز مہمان ہے، جو خود نہیں کھاتے تھے اس سے بڑھ کر کھلا رہے ہیں، کھلایا پلایا، اچھے سے اچھا بستر دے دیا، سب کچھ مہیا کر دیا. رات کا وقت ہوا، سونے کی باری آئی، پانی رکھ دیا ہے، فریج کے اندر کچھ فروٹ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، شاید مہمان کو بھوک لگ جائے، پانی رکھ دیا ہے، کھانے کا سامان رکھ دیا ہے، سب کچھ رکھ دیا ہے، اپنی پلکیں آپ نے بچھا دی ہیں. کیوں؟ معزز مہمان ہیں. اب جب رات کا وقت آیا، سونے کا وقت آیا، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، وقت نہیں دیکھیے گا 12 بجے ہیں، 1 بجے ہے، 2 بجے ہے، 3 بجے ہے، جب جس چیز کی ضرورت محسوس ہو آواز دے دیجیے گا. میرا روم بغل ہی میں ہے، بغل والا میرا روم ہے، جب ضرورت محسوس ہو آواز دے دیجیے گا. دیکھیں میرے دوستو، آپ نے ضرورت کی ساری چیز مہیا کر دی، اور اب ہر فرد گھر کا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو آواز دے دیجیے گا، میرا روم بغل والا ہے. اسے کہتے ہیں مہمان کی ناز برداری کرنا، اسے کہتے ہیں مہمان کی ناز برداری کرنا. بلا مثل و مثال رب نے جب کائنات بنائی، ہمیں اس دنیا میں وجود بخشنے سے پہلے ہماری ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی، ہماری ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی، ہر چیز دے دیا. اور ساری چیز دینے کے بعد اس نے کہا اے میرے بندو، میں نے تو ساری ضرورت کی چیز مہیا کر دی ہے، دیکھو میں کہیں دور نہیں ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جا سے قریب ہوں. میرے بندو، میں نے تمہاری ساری ضرورت کی چیز مہیا کر دی ہے، ہر کچھ عطا کر دیا ہے. اگر آپ بھی کوئی ضرورت محسوس ہو، کسی چیز کی کمی محسوس ہو، تو سنو، میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دینا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ لینا، میں تمہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مجھ سے مانگ لینا، میں کتنا کریم ہے میرا رب.
ایسے کریم رب کی عبادت نہ کرو گے تو کس کی عبادت کرو گے؟ ایسے کریم رب کی پناہ میں نہ آؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ ایسے رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کے سجدے نہ لٹاؤ گے تو کہاں لٹاؤ گے؟ اس کی پرستش نہ کرو گے تو کس کی کرو گے؟ وہ رب ایسا کریم ہے میرا رب کہ ہم گناہوں پر گناہ، اس کے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ ارے ہم کسی کو اگر نوکر رکھیں، اگر زیادہ ادھر ادھر کرے کان پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں نا، کھانا بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا اگر نافرمانیوں پر اتر آئے کھانا بند کر دیتے ہیں، گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ مگر غور کرے میری دوستوں کہ ہم جو رات دن اس کی نافرمانیوں میں رہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ رب ہماری ایک توبہ سے راضی ہو جاتا ہے، ہماری ایک توبہ سے ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیسا کریم ہے میرا رب، کیسا کریم ہے میرا رب میرے دوستو، کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب اپنے نعمتوں کی بارش کرتا ہے، جب وہ اپنے نعمتوں، ہمارا کس قدر اسے خیال ہے، جب وہ اپنے نعمتوں کی بارش کرتا ہے، جب آسمان سے بارشوں کا نزول کرتا ہے، جب ہواؤں کو چلاتا ہے، جب سورج کو نکالتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سورج کا کام ہے نکلنا، وہ نکلتا ہی جاتا ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ ہوائیں چلنی ہے چلتی رہے، ہمارا کیا دخل ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں میرے دوستو کہ یہ جو سورج ہے نا، فرض بالفرض اگر انسانی وجود کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے، اس دنیا سے ہٹا دیا جائے، سورج کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، وہ جیسے طلوع و غروب ہو رہا ہے بس ویسے ہی رہے گا۔ لیکن انسانی وجود کو باقی رکھا جائے، ہمارے وجود کو باقی رکھا جائے اور اس کائنات سے سورج کو ہٹا دیا جائے، سارا نظام درہم بنا، یہ جو زمین کا تولہ ہے نا، ایک برف کا تولہ بن جائے، ایک انجماد کا جم جائیں گے، برف بن جائیں گے، زندگی اجیرن، معاملہ ختم۔ گویا سورج ہمارے لیے، ہوا اب دیکھیں، پانی دیکھیں، ہمارے ہٹنے سے پانی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہواؤں کا کچھ نہیں بگڑے گا، کائنات کا کچھ نہیں بگڑنے والا، لیکن اگر ہم کو باقی رکھا جائے، ہوا کو ہٹا دیا جائے، پانی کو ہٹا دیا جائے تو ہمارا سب کچھ بگڑ جاتا ہے، سب کچھ بگڑ جاتا ہے، زندگی اجیرن۔ گویا سب کچھ ہمارے لیے، کیسا کریم ہے میرا رب کہ آپ دیکھیں جب وہ اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، جب وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، جب وہ آسمان سے بارشوں کا نزول کرتا ہے، جب وہ سورج کی کرنیں اس دھرتی پر بکھیرتا ہے، تو اس وقت اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے سورج کی روشنی سن، صرف تو میرے فرما بردار بندوں کے لیے ہے، میرے فرما بردار بندوں کے لیے ہے، اے بارش سن، تو برسنا تو صرف میرے طاعت گزار بندوں کے لیے برسنا۔ ایسا کبھی اس نے نہیں کہا اے ہوا اگر تو چلے گی تو صرف میرے طاعت گزار بندوں کے لیے چلے گی، نیکوکار بندوں کے لیے چلے گی، نہیں، اس نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ جب اس نے ہواؤں کو چلایا، جب اس نے بارشوں کا نزول کیا، جب اس نے اپنی نعمتوں کو لٹایا ہے، تو جہاں اپنے طاعت گزار بندوں کو یاد رکھا ہے، جہاں اپنے نیکوکار بندوں کو یاد رکھا
جہاں اپنے فرما بردار بندوں کو یاد رکھا ہے وہیں ہم گنہگاروں کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ ہر آن اس نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہر لمحہ ہر آن اس نے ہمیں یاد رکھا ہے، کبھی اس نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ کیسا کریم ہے میرا، اس کی پرستش نہ کرو گے تو کہاں جاؤ، اس کی پناہ مناؤ گے تو کہاں جاؤ، اس کے سوا کون پناہ دینے والا۔ دوستو، مگر ہم جب اس دنیا میں آئے تو اس کی رنگینیوں نے ہمیں اس قدر جکڑ لیا، تمناؤں نے، آرزوؤں نے، چاہتوں نے، حسرتوں نے ہمیں اس قدر جکڑ لیا، اور ہم اپنی تمناؤں کے پیچھے اس قدر بھاگنے لگے، اس قدر بھاگنے لگے کہ ہمیں یہ ہوش ہی نہ رہا ہم کیوں آئے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا۔ ہر شخص بھاگ رہا، ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ اب اس تمنا، اس حسرت کو پوری کرنے کے لیے اگر اسے اپنے بھائی کے لاش پر سے گزرنا پڑے تو یہ انسان اس سے بھی ڈرے نہیں۔ اگر آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنے باپ کی لاش پر سے گزرنا پڑے تو یہ اس سے بھی ڈرے نہیں کرتا۔ اگر بے ایمانی کرنا ہو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر آرزوؤں کی تکمیل کے لیے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرنا پڑے یہ اس سے بھی ڈرے نہیں کرتا۔ دیوانہ وار بھاگا جا رہا۔ اب ایسے عالم میں اسے بتائے کون کہ انسان تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کبھی ٹھہرے رکے تب تو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ تو ہر شخص بھاگا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے اپنی تمنا کے پیچھے، اپنی حسرتوں کے پیچھے، اور بقول شخص کہ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پر دم نکلے، ہر حسرت کے لیے جان چلی جائے۔ ایسے عالم میں اسے بتائے کون؟ تو بتانے والا احکم الحاکمین ہے، بتانے والا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس نے بات وہاں سے شروع کی کہ کتنے ہی تیز بھاگے جا رہے ہو رک جاؤ، اس لیے کہ تمناؤں کی معراج، آرزوؤں کا کلائمیکس، حسرتوں کی انتہا یہ ہے کہ اقتدار اس کے پاس آیا، اقتدار اس کے قبضے میں آ جائے، اس کے ابرو کے اشارے سے دنیا کا کاروبار چلے، سکے پر اس کی تصویریں ہو، اس کی مہریں لگی ہو۔ یہ انسان کی آخری آرزو ہوتی، منتہا آرزو، اقتدار اس کے پاس آ جائے تو رب نے وہیں سے بات۔ آج کوئی اگر صاحب اقتدار آ جائے، بھلے ہی ہم مودی کو رات دن گالیاں دیتے ہیں، سب کو ستم کرتے ہیں، اگر آج معلوم ہو جائے کہ اسٹیشن پر مودی آیا ہوا، بھاگے بھاگے ہم چلے جائیں، اور اگر ایک سیلفی ہو جائے تو کیا بات ہے نا، سارے جہان کا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے نا۔ کیوں؟ اقتدار اس کے پاس ہے۔ گویا اقتدار تو اقتدار، صاحب اقتدار کی نشست میں بیٹھنا بھی ہم اپنے لیے میرا رب نے بات وہیں سے شروع کی، وہاں سے شروع کی کہ اب کتنا ہی تیز بھاگے جا رہے ہو رک جاؤ گے۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہوش میں ہو کہ نہیں؟ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ اگر تمہیں اقتدار چاہیے، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو وہ کہیں اور نہیں بلکہ رب کے قبضے۔ تبارک الذی بیدہ الملک،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. دیکھیں بلاغت قرآن یہ ہے کہ کوئی چھوٹنے نہ پائے. اس دنیا کے اندر پچہتر آدمی 100 آدمیوں کا ایک طبقہ ہے جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جسے رب نے اقتدار سے نوازا. بھائی وہ کسی شکل میں ہو کہ کسی ملک کا سلطان ہے، کہیں کا بادشاہ ہے، کہیں کا وزیر اعظم ہے، کہیں کا صدر ہے، کسی اور نام سے، لیکن اقتدار ہے. اب وہ لوگ کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں رب کی ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس تو ہے، ہمیں اس در پر جانے کی ضرورت کیا ہے، اقتدار تو ہمارے پاس ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار ہونے کے باوجود بھی انسان کی ضرورت باقی رہتی ہے. اقتدار ہے، صحت سے معذور ہے نا؟ اقتدار ہے، اولاد سے معذور ہے، بہت ساری ضرورتیں، بہت ساری ضرورتیں. اقتدار ہے اور نعمت سے محروم ہے. تو رب نے یہ ٹکڑا آگے بڑھا کر کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسے بھی نہ چھوڑا جو اپنے آپ کو چھوٹے ہوئے سمجھ رہے. کہا اگر وہ بھی چاہیے تو وہ بھی تمہیں رب کے در سے ملے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو وجود بخشا. آج بہت ڈرتے ہیں موت سے. اگر قبر میں اترنے کی باری آ جائے تو جس کا پہلے سے دونوں پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے اسی اندر کر دیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں موت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم خود اپنے کاندھے پر اسی آخری منزل تک پہنچاتے ہیں. مگر نہ جانے کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں موت نہیں آنے والی، شاید ہمیں مرنا نہیں ہے. ہماری یہی کیفیت ہے، شاید ہمیں مرنا نہیں ہے. سب دن یہی رہنا ہے. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں، وقت کافی ہو چکا ہے. اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج اگر موت کا تذکرہ ہو، مولوی صاحب کیا لے کے بیٹھ گئے ہے نا، اگر موت کی بات کی جائے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہے نا، اور اگر زندگی کی بات کی جائے، حیات کی بات کی جائے تو صدا کی آمین یا رب العالمین، آمین آمین. ہے نا، اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو پیدا کیا، اسی نے زندگی کو پیدا کیا. اور موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کرتے کیا ہو دنیا میں، اپنی زندگی میں کیا کر کے لاتے ہو، حسن عمل تمہارے ساتھ آتا ہے کہ نہیں، کیا لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہو. اچھا، یہ زندگی کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ زندگی اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہے، اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہے؟
موت اور حیات کا ایک فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک نئے اینگل۔ یہ زندگی ہمیں اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہے؟ جسے دیکھو وہی دیوانہ ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا امیر، کیا غریب، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ یہ زندگی ہم نے غور کیا کہ اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہے، اتنی پرکشش کیوں ہے؟ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زندگی ہمیں اتنی خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اس کے چہرے پر موت کا میک اپ ہے۔ اگر اس کے چہرے سے موت کا میک اپ ہٹا دیا جائے اور یہ زندگی بغیر میک اپ کے اپنا بھیانک چہرہ ہمارے سامنے کرے تو ہم گھبرا اٹھیں گے اور ایک دن بھی زندہ رہنے کو دل نہیں چاہے گا۔ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ بھلا زندگی سے بھی کوئی گھبرا سکتا ہے؟ بھلا زندگی سے بھی کوئی دور جا سکتا ہے؟ سب کچھ تو ہم زندگی ہی کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کل صبح سویرے فجر کے بعد ایک آواز آئے اور سب کو یقین ہو کہ یہ خدا کی آواز ہے، یہ آواز خدا کی آواز، خدا بول رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ہر کسی کو یقین ہو۔ اور وہ آواز ہو کہ اے میرے بندو، میں نے 100 سال کے لیے موت کے فرشتے کو سلا دیا ہے، 500 سال کے لیے موت کے فرشتے کو سلا دیا، ملک الموت کو سلا دیا۔ اب اتنے لمحے تک کسی کو موت نہیں آئی۔ تو پہلے تو لوگ خوشی سے تالیاں بجائیں گے، رقص کرنے لگیں گے، جھوم اٹھیں گے۔ اب ہمیں 500 سال تک نہیں مرنا، اب ہمیں 100 سال تک کسی سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، 100 سال پڑا ہوا ہے۔ خود سوچیں کہ جب ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم ابھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، ابھی بلاوا آ جائے، یہیں سے رخصت ہو جائیں گے، تب ہمارا یہ حال ہے۔ اور جب یقین ہو جائے گا کہ 100 سال تک کچھ نہیں ہونا ہے، تب کیا حال ہے؟ وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ باپ، وہ بھائی، وہ دوست، وہ رشتہ دار جو ایئرپورٹ پہنچا ہوا تھا، دبئی سے بیٹا آنے والا تھا، آنکھیں لگی ہوئی تھی، باپ آنے والا تھا، آنکھیں لگی ہوئی تھی، ایک مدت کے بعد آ رہا ہے، 2 سال، 2.5 سال، 5 سال کے بعد آ رہا ہے نا، آنکھیں لگی ہوئی، دوست و احباب سارے کے سارے، ہوتا ہے نا بھائی، کوئی باہر سے آتا ہے ہمارا، جاتے ہیں ریسیو کرنے، اسٹیشن جاتے ہیں نا، ایئرپورٹ پر کھڑا انتظار، فلائٹ ذرا سی لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، دل کی حرکت تیز ہو گئی، خدا خیر کرے، اللہ خیر کرے، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا ہے۔ اب جب بندے کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ اب ہمیں 100 سال تک مرنا نہیں ہے، تو اب وہ دوست جو ایئرپورٹ پر کھڑا انتظار کر رہا، ارے اب کیا ہے، 100 سال کی زندگی، ملاقات تو کرنی ہے، کر لیں گے واپس۔ وہ بیٹا جو اپنے بیمار باپ کے دوا کے لیے جا رہا، دوا لینے جا رہا، باپ بستر مرگ پر ہے، دوا لینے جا رہا، جب اس نے یہ اعلان سنا کہ ہمیں 100 سال تک تو کچھ ہونا نہیں ہے، اس نے دوا کی شیشی توڑی کہ ابا کو تو 100 سال تک کچھ ہونا نہیں ہے، اب یہ دوا میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ماں جو اپنے بچے کے ایک ہچکی پر تڑپ اٹھتی
جس نے اپنے ننھے بچے کی خاطر دن کا چین رات کا سکون برباد کر دیا تھا، وہ ماں جو رات رات بھر جاگا کرتی تھی، وہ ماں جو بچے کی ہچکی پر جس کی چیخ نکل جایا کرتی تھی، کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے، سوتی بھی تھی، خوف لگا رہتا تھا کہیں بچہ گر نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جب اس کے کانوں میں یہ صدا پہنچی کہ اب 100 سال تک تو کچھ ہونا نہیں ہے، اس نے کروٹ بدلی کہ بچے کو تو 100 سال تک کچھ ہونا نہیں، آرام کریں۔ یہاں تک تو پھر بھی غنیمت تھا، معاملہ اور آگے چلا۔ یہ جو بھوکے ننگے کی فوج ہے یہ چلی بینک کا دروازہ توڑنے، بینک کا دروازہ توڑنے۔ کہا وہ دیکھو سامنے گارڈ کھڑے، رائفل لیے کھڑے۔ رائفل سے ہوتا کیا؟ اس لیے کہ بندہ ڈرتا رائفل سے نہیں ہے بلکہ اس سے نکلنے والی گولی جس میں موت ہے۔ کہا رائفل لیے کھڑے، کہا اس سے ہوتا کیا ہے؟ ارے وہ رائفل کیا توپ لیے کھڑے ہیں، ہمیں تو 100 سال تک مرنا ہے۔ اب جتنے جوہریوں کی دکانیں تھیں، جتنے زیورات کی دکانیں تھیں، جتنی مہنگی چیزوں کی دکانیں تھیں، سب لٹنے لگی، یلغار مچ گیا، ہر طرف ہاکار مچ گیا، شور بلند ہوا۔ ابھی پہلے دن کا سورج ڈوبنے بھی نہ پایا تھا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، مولا موت کے فرشتے کو جگا دے کہ بغیر موت کے یہ زندگی اچھی نہیں، بغیر موت کے یہ زندگی اچھی نہیں۔ گویا معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو وجود بخشا، جس نے حیات کو وجود بخشا۔ اس لیے ہمیں آزمایا جائے، ہمیں پرکھا جائے، ہمیں جانچا جائے، ہمیں آزمایا جائے۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے کبھی غور کیا آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ آج برما کو چھوڑ دیں، فلسطین کو چھوڑ دیں، نا، اسرائیل کو ایک طرف رکھیں، ساری خود ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، کسی بھی نام سے، چاہے اخلاق کے نام سے ہو، چاہے جنید کے نام سے، کسی بھی نام سے ہو، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مکانوں کو آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے عزت و آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جلسہ و جلوس کیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے ریلیاں نکالی، کالے بلے باندھے، سب کچھ کیا ہم نے، معاملہ سرد بستے۔ ہم نے بہت واویلا کی، بہت چیخ و پکار کی، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو کہ واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چیخ و پکار سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں، یاد رکھیں، جلسے اور جلوس کا مخالف نہیں ہوں، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے پسمردہ ایمان کے اندر جوش اور جذبات پیدا کرتا ہے، تازگی بخشتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم واویلا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، چیخ و پکار سے، واویلا کرنے سے بلکہ ہوتا تب ہے جب اس پر عملی تدبیر کیا جائے۔
ہمارے سامنے شیر آ جائے، ہم چیختے رہے شیر آ گیا شیر آ گیا، سانپ ہمارے قریب آ گیا ڈسنے والا، ہم چیختے رہے سانپ آ گیا سانپ آ گیا، بچھو ہمارے جسم پر چڑھ رہا ہے، ہم چیخیں واویلا کریں پکاریں، حلق ہاتھ ڈالیں، بچھو چڑھ گیا ڈنک مارنے والا ہے، اس سے کچھ ہو نہیں، کیا وہ رک جائے گا؟ یاد رکھیں جس کی جو فطرت ہے اس پر عمل کرے گا، وہ اس پر عمل کرے گا۔ درندے کی فطرت ہے وہ درندگی کرے گا، سانپ کا کام ڈسنا ہے وہ ڈسے گا، بچھو کا کام ڈنک مارنا وہ ڈنک مارے گا، وہ اپنی فطرت سے بات، ظالم کا کام ہے ظلم کرنا وہ ظلم کرے گا، واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی تدبیر کرنا پڑتا، اور عملی تدبیر کیا ہے؟ عملی تدبیر یہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے مرکز کی طرف پلٹیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی جانب پلٹیں، ہم اپنے نبی کی جانب پلٹیں۔ خدا کی قسم جب ہم نے اپنے نبی کی جانب رخ کیا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ درندوں نے بھی اپنی صفت بدل ڈالی، اپنی فطرت کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ظالم کا کام ظلم کرنا ہے وہ ظلم کرے گا، واویلا کرنے سے کچھ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ مکہ میں کچھ کفار اپنی بکریوں کو چرانے لگے، ایک بھیڑیا آیا اور ان کی کئی بکریوں کو زخمی کر گیا، اٹھا کر لے گئے، بولنے لگے کیسا ظالم بھیڑیا، ہماری بکریوں کو بھولی بھالی بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے نا۔ رک جاتا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے تعجب تمہاری ذات پر ہے، ظالم میں نہیں بلکہ ظالم تم ہو، اور تعجب اس بات پر ہے کہ تمہارے درمیان نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں اور تم اب تک ان کے حلقہ بدل، اب تک تم ان کی غلامی سے محروم ہو۔ ظالم میں نہیں ظالم تم۔ جب بھیڑیوں کی زبانی ہے نا، یہ قدرت خدا بندی تھی، معجزہ تھا، جب بھیڑیوں کی زبانی فصیح زبان میں ملاحظہ کیا دل مچلنے لگا، پلٹا جائے دیکھ لیا جائے کیا ہے، لیکن جیسے ہی پلٹنے کا ارادہ کیا خیال آیا جب ہماری موجودگی میں یہ بھیڑیا اپنی درندگی سے باز نہیں آیا تو ہمارے جانے کے بعد ہماری بکریوں کا کیا حشر کرے گا، اللہ ہی معلوم۔ ابھی دل کے اندر خیال گزرا ہے، تاریخ شاہد ہے میرے دوستو کہ وہ بھیڑیا بزبان فصیح کہتا ہے اے لوگو جب تک تمہارا رخ دنیا کی طرف تھا تو میں ظالم تھا، درندہ تھا، لیکن جب تمہارا رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہو گیا ہے تو میں اپنی درندگی سے باز آ کر تمہاری بکریوں کا رکھوالا بن گیا ہوں، پاسبان بن گیا۔ مشکات کی حدیث ہے، کافی معروف ہے، حضرت سفینہ صحابی رسول جنگ روم کے موقع سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں جنگل میں، اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ صرف جنگلستان ہی جنگلستان ہوا کرتا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، اچانک سامنے ایک خوفناک شیر آ جاتا ہے، سامنے خوفناک شیر آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں کوئی اور نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں،
حدیث کے الفاظ گواہ ہیں کہ جب حضرت سفینہ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں، وہ شیر اپنی درندگی کو فراموش کر کے آپ کے قدم چومنے لگا ہے اور دم ہلاتا ہوا لگا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ جب ہم نے جو ظالم ہے اس کی فطرت ہے، جو درندہ ہے وہ درندگی کرے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ عملی تدبیر کریں۔ ہم واویلے تک محدود ہو جاتے ہیں، چیخو پکار کبھی مسئلے کا حل نہیں بنا۔ چیخنے پکارنے سے شیر ہمیں بخشے گا نہیں، سانپ چیخنے پکارنے سے ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہے۔ ہمیں عملی تدبیر کرنا ہوگا۔ ظالم ظلم کرتا رہے گا، اس کی فطرت ہے ظلم کرنا۔ اگر ظلم سے نجات چاہتے ہو تو خدا کی قسم اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے مرکز کی طرف پلٹ جاؤ۔ جب تمہارا رخ قبلہ حقیقی محمد مصطفیٰ کی طرف ہو جائے گا، ظالم جو ظالم ہے، جو تم پر ظلم کرنے والا ہے، اپنی فطرت سے باز آ کر یہی تمہارا رکھوالا، یہی تمہارا نگہبان بن جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔